حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ان مقامات کی سیر کروائی گئی۔ اس سفر کو اسرا اور معراج کہتے ہیں، اور معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات بھی دکھائے گئے اور مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی اور اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام جیسا کہ حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا گیا اور اس مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا اور یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے اور اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو ناظرین، یہ تھا سفر معراج کا اجمالی خاکہ، اور معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس واقعے میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا، اور معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، آج میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرمانبرداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے روح قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بلندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے، اور خندہ بری کی حوریوں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کی محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکم ربی ہوا کہ جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لینے کے لیے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتظام کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں آئی۔ میسر ہونا تو دور، انہوں نے کبھی ایسی سواری دیکھی بھی نہیں ہوگی، بلکہ دیکھنا تو دور انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے، اور تفسیر روح البیان میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز ہے، مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف نجات کی مستی میں مست ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے اور نصف رات گزرنے کو ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مندی میں ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے، اور اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائے، اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافور ہونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیے۔ ہائے وہ منظر کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر پیارے آقا بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدائے بزرگ و برتر کی طرف بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اور اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کھول دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اور اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت ناظرین یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالعین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 راکب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا، اور حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔
فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات نقص اور کمزورے سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورت بنی اسرائیل میں اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، باراتی بھی نور، دلہا بھی نور، میزبان بھی نور، مہمان بھی نور، اور نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوز پہاڑوں، بیابان، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کشتی ہوئی وادی بصرہ میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، اور نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں اور صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسل جماعت کے لیے صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب یہ صفیں بن چکیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں اور درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا اور فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ ہوا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس یادگار ملاقات کے بعد آپ آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہداتی نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں
اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی جاتی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور 6 آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت اور عظمت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے، اور آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تخلیق میں واحد ہستی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا، اس مقام پر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا، اور مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، مگر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں انہی نے بتائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر یہ بات سچ ہے۔ اسی طرح ناظرین، مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا۔ وہ آیا اور بولا کہ اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں پر گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جوابات دیں۔ پھر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال سے متعلق بے شمار سوالات کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کو بعد میں کم کر کے 5 کی تعداد تک لایا گیا۔ ناظرین، بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے، اور یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی ہے۔ دونوں پر مختصراً غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں میں ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں ہے اور ادراک میں فرق ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والے چیز کی جب حد اور انتہا ہو، اور دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا، اسے نظر کا ادراک کہا جاتا ہے۔ لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کا احاطہ نہ کر سکے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا، اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور اسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یا یہ کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور ہے اور احاطہ کرنا اور ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک وہ بعض آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں
جیسا کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو دین کی باتیں جاننے کا اشتیاق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آج کا یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔